السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حج کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے حجاج اکرام ایسے ہیں جو حج کرنے کے لیے تو جاتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ حج کون سا کر رہے ہیں۔ اب سن کے حیرانگی ہے یا حیرانگی والی بات ہوگی کہ حج کون سا کر رہے ہیں، مطلب حج تو حج ہوتا ہے جون سا بھی ہو۔ حج کی 3 اقسام ہیں اور تینوں کے طور طریقے الگ الگ ہیں۔ اس کی نیت الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، ادھر جا کر عمل کون کون سے کرنے ہیں وہ الگ ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے، ایک مثال کے طور پر ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، سنتے ہم نے پڑھنی ہے وہ بھی 4 رکھتے ہیں، فرض ہم نے پڑھنے ہیں وہ بھی 4 رکھتے ہیں، لیکن وہ 4 رکھتے سنت ہیں اور یہ 4 رکھتے فرض ہیں۔ اس میں فرق کس چیز کا ہے؟ فرق نیت کا ہے کہ ہم کیا سوچ کر نماز پڑھتے ہیں اور کس نیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 4 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں سنت کی، تو ہمارے جو نیت کا جو عمل درآمد ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہم سنتے پڑھنے لگے ہیں تو ہم اس کو سنتے شمار کرتے ہیں۔ فرض نماز کھڑی ہوتی ہے، ہمارے دل میں ہے کہ ہم یہ فرض پڑھنے لگے ہیں تو فرضوں میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن حج کی جو اقسام ہیں 3 قسم، سب سے پہلے حج قران، حج تمتع، حج افراد، یہ 3 اقسام ہیں۔ اور عموماً جو ہمارے بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں زیادہ تر حج اور کثیر تعداد میں حج جو کیا جاتا ہے وہ حج تمتع ہے۔ حج تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا ہے، جس طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، کہ حج اور عمرہ سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی فائدہ حاصل کرنے والی چیزیں ہیں۔ حج قران اور حج افراد، اس کا طریقہ کار حج تمتع سے الگ ہے۔ حج قران کا طریقہ الگ ہے، حج تمتع کا طریقہ الگ ہے، اور حج افراد کا طریقہ الگ ہے۔ کیونکہ زیادہ تر جو حج کیا جاتا ہے وہ حج تمتع ہے، تو اس کی میں تھوڑی تفصیل بیان کروں گا، باقیوں کا مختصر سا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ جو حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اپنے قربانی ساتھ لے کر جائیں گے، جو کہ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی ساتھ لے کر گئے۔ تو حج قران میں شرط ہے کہ حاجی جو ہے قربانی ساتھ لے کر جائیں گے، اور پھر جب وہ جا کر عمرہ کریں گے تو اس عمرے کے بعد وہ احرام نہیں اتاریں گے اور نہ ہی بال کٹوائیں گے، اسی احرام کے ساتھ جو ہے وہ آگے اپنا حج کے جو امور ہیں وہ سارا انجام دیں گے، اور حج مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے بال کٹوائیں گے اور وہ جو قربانی ساتھ لے کے گئے تھے اس کو کریں گے۔ نمبر 2، حج افراد، اس کا طریقہ حج قران سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں قربانی لازمی نہیں ہے۔ حج افراد میں قربانی لازمی نہیں ہے۔ یہ افراد یعنی کہ صرف ایک چیز یعنی کہ حج کرنا، یہ اس طرح سے ہے کہ حاجی احرام پہن کر جاتا ہے اور حج کرتا ہے، حج کرنے کے بعد اپنے بال کٹوا لیتا ہے، اگر پہلے چلا گیا تو عمرہ کر لیتا ہے، تو عمرہ کرنے کے بعد جو ہے اس کا باقی طریقہ حج قران والا ہے کہ اس نے نہ بال کٹوانے ہیں نہ احرام کھولنا ہے۔ تو جتنی بھی حج کی شرائط ہیں یعنی کہ عمرے کی اور حج کی شرائط ہیں وہ اس کے اوپر لاگو رہیں گی جب تک اس نے احرام پہنا ہوا ہے۔ احرام پہننے سے لے کر احرام اتارنے تک تمام شرائط جو ہیں وہ اس کے اوپر لازمی رہیں گی۔ اور حج افراد کے بعد جو ہے جب اس کا حج ہو جانا ہے تو قربانی
جس طرح میں نے کہا کہ اس حج افراد کے لیے قربانی لازمی نہیں ہے، تو اس نے بعد میں اپنا احرام کھول دینا ہے، بال کٹوا دینے ہیں۔ یہ دونوں طریقے حج قران کے اور حج افراد کے بتا۔ آگے حج تمتع، جو جس طرح میں نے کہا کہ کثیر تعداد میں لوگ یہی حج کرتے ہیں، اس کا طریقہ ان دونوں سے مختلف ہے۔ حج تمتع کا جو طریقہ جس طرح فائدہ اٹھانے والا، اور حدیث میں بھی جو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے متعلق بتایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں قربانی ساتھ نہ لے کر آیا ہوتا تو میں لازمی یہ والا حج کرتا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو کیوں پسند فرمایا؟ اس میں طریقہ یہ ہے کہ حاجی جو ہے جب احرام پہنتا ہے تو اس کی نیت صرف پہلے جو ہے وہ عمرے کی ہوتی ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، جا کے حرم میں داخل ہوتا ہے، عمرہ کرتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد سعی کرتا ہے، سعی کر لی، بال کٹوائے، احرام کھول دیا، وہ فارغ ہے، شرطیں حد بندیاں ساری ختم ہو گئی۔ عمرہ اس نے کیا، عمرے سے لے کر حج کا احرام باندھنے کے درمیان اس کے اوپر کسی بھی قسم کی شرط نہیں ہے جو احرام کی حالت میں تھی۔ اب حج 8 ذو الحج احرام پہننے کا دن آ گیا، اب وہ جس جگہ پہ موجود ہے، اپنے ہوٹل میں ہے یا جس جگہ پہ بھی ہے، وہیں سے وہ حج کا احرام باندھے گا اور وہاں سے وہ حج کے امور سر انجام دے گا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے اس حج کو پسند فرمایا ہے، اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ اس موقع پر جو ہے کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو قربانیاں ساتھ نہیں لے کر آئے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی ساتھ لے کے گئے تھے۔ تو جو قربانی لے کے گئے تھے ساتھ، انہوں نے قیران کیا، لیکن جو حج کے لیے قربانی ساتھ نہیں لے کے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم عمرہ کرو اور احرام کھول لو، بال کٹوا لو، حلال ہو جاؤ۔ اس کے بعد جو ہے جب تم احرام پہنو گے وہ حج کے دن یعنی کہ 8 ذو الحج کو احرام پہن کے آگے حج کا شروع کرو گے۔ تو اسی لیے اس کو حج تمتع یعنی کہ فائدہ پہنچانے والا، آسانی کرنے والا حج اس کو قرار دیا ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے یہ مائنڈ ہونا چاہیے، ساری چیزیں ہم اب پہلے سے ہی جو ہے وہ کر لیتے ہیں، انتظامات کر لیتے ہیں، لیکن اس کا بھی ہمیں مائنڈ بنانا چاہیے کہ ہم کون سا حج کرنے لگے ہیں، کس طرح کا حج کرنے لگے ہیں، ہم کس قسم کا حج کرنے لگے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنے امور سر انجام دیں گے۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ حج ہم نے کوئی اور کرنا ہے لیکن ساتھ والوں کو دو کہ ہم بھی وہ شروع کر دیتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس میں نے نیت کا کہا کہ نیت الگ الگ، طریقہ بھی الگ ہے، تو نیت کا جو الفاظ ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیان کروں گا، تو اس میں اس کو بھی ساتھ جو ہے وہ بتا دوں گا کہ کس جگہ پہ کون سی نیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔